الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے. اس مہینے کا اعزاز کچھ اس طرح بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ اسے کہا ہے کہ محرم میرا مہینہ ہے، شہر اللہ محرم. اس وجہ سے اس مہینے کی تعظیم بہت زیادہ ہو چکی ہے. رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا جو روزہ تھا یہ سب کے لیے فرض تھا. اس کی فرضیت اس وقت ثابت ہوئی جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے، ورنہ شریعت میں پہلے عاشورہ کا روزہ وہ فرض سمجھا جاتا تھا اور فرض ہوتا تھا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو جو تعظیم حاصل ہے وہ حضرت حسن و حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ محرم خود پہلے دن سے تعظیم کا مہینہ، یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن میں قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی. البتہ بعد میں اجازت دے دی گئی کہ اگر کوئی شخص پہلے سے قتال چل رہی ہے اور وہ شریک ہو جاتا ہے تو وہ اس حکم میں نہیں آئے گا. البتہ قتال کی ابتدا، لڑائی کی ابتدا، جنگ کی ابتدا اس مہینے سے کرنا، اس کو منع کیا گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ ویسے ہی محترم ہے کیونکہ اس مہینے میں کئی ایسے عظیم عظیم واقعات ہوئے ہیں تاریخ میں جس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. سب سے پہلی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، پھر حضرت حسین کی شہادت بھی ہے، اور پھر کربلا جیسا ایک عظیم سانحہ بھی ہے، اور کئی انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے
ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جن پر اللہ رب العزت نے خاص اس مہینے میں اپنی رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کیا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا تھا تو ان کا سارا وقت اللہ رب العزت سے معافی کے لیے معافی کا طلبگار ہوتا تھا. تو 10 محرم کو معافی دی گئی، برات کا اعلان کیا گیا. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے اسی مہینے میں نکالا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کئی مہینوں تک جو پانی پر چلتی رہی تو اس مہینے میں وہ جزوی پہاڑ کے ساتھ جا کر رکی تو ان کو اس سے بھی نجات ملی. تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں جس کی وجہ سے محرم الحرام کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے. لیکن آج ہم نے اس کو ایک محدود کر کے رکھ دیا ہے اور محدود قسم کے واقعات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. حالانکہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ہمارے جذبات کا مہینہ، جذبات کو ابھارنے کا مہینہ ہے، نہ کہ جذبات کو پست کرنے کا مہینہ ہو. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت تو یہ چیز ہے مومن کے لیے، ایک اعزاز کی بات ہے، ایک کامیابی کی بات ہے، جنت کے حقدار ہونے کی ایک علامت ہے. لیکن آج ہم اس کو غم کی طرف لے گئے، جس سے ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے رہنما اور ہمارے پہلے لوگ جنہوں نے کامیابی حاصل کی، جو اپنی شہادت کے وقت کہتے تھے فزت برب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، ہم اظہار کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کامیاب نہیں ہو. ہم غم کا اظہار کر کے ہم گویا کہ بزبان حال ان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کامیاب نہیں ہوئے. جو آپ کی تمنا تھی، آپ کی چاہت تھی، وہ آپ کو ملنا نہیں چاہیے تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی دے دی، اپنا سر بھی کٹا دیا. گویا کہ ہم ان کی محنت پر پانی پھیر رہے ہیں. یہ ہم اظہار کرتے ہیں آج. اور اس کامیاب مہینے کو ہم نے الٹا ناکام والے مہینے میں شمار کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، حدیث میں آ جاتا ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. آپ علیہ السلام بار بار دعا فرماتے ہیں کہ کاش میں میدان جہاد میں شریک ہو جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے، اور اللہ رب العزت مجھے دوبارہ زندہ کرے، میں پھر مسلمانوں کے جہاد میں شریک ہو جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں. اللہ رب العزت دوبارہ مجھے زندگی دے، میں دوبارہ آ کر اسی طرح جہاد میں شریک ہوں اور پھر قتل کر دیا جاؤں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کی تمنا کر رہے ہیں. شہادت مانگی جا رہی ہے اور جس کو مل گئی ہے ہم اس سے افسوس کا اظہار کریں. یہ کون سی دانش مندی ہے؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے. یہ تو اس کے کامیاب ہونے کی علامت ہے. یہ تو اس کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں دکھا دیا کہ تو کامیاب ہو چکا ہے. آج ہم دوسروں کی محنتوں پر پانی پھیر رہے ہیں اور افسوس یہ ہے ہمارے کئی ناسمجھ لوگ اسی چیز میں پیچھے چلتے جا رہے ہیں. حالانکہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں، یہ خوشی کا مہینہ ہے. شادیاں نہیں کی جا رہی. محرم کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے. صحابہ کے کئی واقعات ہیں جنہوں نے 10 محرم کو شادی کی. ہم کہتے ہیں یہ غم کا مہینہ، اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے. شادی تو خوشی کا سبب، تو خوشی کر کے نہیں دکھانا. بہت افسوس کی بات ہے. ہر چیز کو اپنے مرتبے پر رکھ کر اس کا اظہار کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان کے بارے میں جو نوحہ و ماتم کرتے ہیں. کسی کے مرنے پر افسوس کا اظہار اس سے منع کیا گیا کہ تم اپنے گریبان پھاڑو اور نوحے کی کیفیت اختیار کرو. یہ اسلام کے اندر نہیں. اسلام اس چیز کا طرز نہیں دیتا. اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کی جھنجھٹ سے، دنیا کی مشکلات سے اس کو اللہ رب العزت نے نکال کے جنت میں پہنچا دیا ہو. یہ اس کے لیے بہتر ہے. یا اگر جو آخرت کے معاملات کو سمجھتا ہے، آخرت کے فضائل کو سمجھتا ہے، آخرت کی زندگی کو سمجھتا ہے، وہ تو کبھی ماتم نہیں کرے. آج ہم جو اسلام کے تقاضے تھے اس کو بھول چکے ہیں. کسی مر جانے والے کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، حالانکہ وہ ہمیشہ والی زندگی میں چلا گیا. ہمیشہ کے لیے چلا نہیں گیا، ہمیشہ والی زندگی میں چلا گیا. یہ فرق ہے. آپ نے بھی کل چلے جانا ہے. دنیا سے جانے کے بعد جب آخرت میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عرصہ رہ کر آئے، وہ کہیں گے کہ شاید ایک دن. پھر خود ہی کہیں گے نہیں شاید ایک لمحہ، ایک دوپہر کا وقت تھا یا صبح کا وقت تھا. یعنی ایک دن بولنے کے بعد بھی ان کو ایسا لگے گا کہ ایک دن پورا نہیں گزارا میں نے، بلکہ چند ساعت، چند گھڑیاں گزار کر آیا ہوں دنیا میں. قرآن پاک میں آیا. تو یہ مختصر سا وقت، اس کو کامیاب بنائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چاہت تھی، جو تمنا تھی، جو آرزو تھی، جو جستجو تھی، جو لگن تھی، جس کے لیے وہ دعائیں کرتے رہے، وہ کوئی معمولی نہیں ہو سکتی کہ ہم اس پر غم کرنا شروع کریں. 10 محرم الحرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو شکست دی اور فرعون غرق ہوا، تو اس کے شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا. تو یہودی پھر
10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہود اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں اور ان کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، تو اس کے شکرانے کے طور پر اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم تو بطریقِ اولا روزہ رکھیں. لیکن وہاں بھی فرمایا، عبادت کے اندر بھی فرمایا کہ آپ نے ان کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی. وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، آپ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں یا 11 تاریخ کا روزہ شامل کریں اس کے ساتھ. یعنی عبادت کے اندر بھی ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ مشابہت کی اجازت نہیں ہے. ہم لباس، اپنے رہن سہن میں اگر مشابہت کریں تو اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اور ایک منافق کے اندر فرق کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا. مسلمان اور ایک کافر کے اندر فرق کرنا مشکل ہوتا تھا. مسلمان کی بھی داڑھی، کافر کی بھی داڑھی، دیکھنے میں دونوں مطابق. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم عبادت کے اندر بھی ایک جیسا نہیں رکھیں گے، اس میں بھی فرق کر کے دکھائیں گے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کہیں ہم عبادت میں ان کے ساتھ مشابہت نہ کر لیں کہ قیامت کے دن ہمیں بھی ان کے ساتھ اٹھایا جائے. تو میرے عزیزو، جب ہمیں عبادت کے اندر اجازت نہیں ہے تو کپڑوں میں، تو رہن سہن میں شریعت کہاں اجازت دے گی؟ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے. آج ہم اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں. آج یہاں کا مسلمان چلا جائے اور وہاں کا ایک کافر ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، شکل و صورت میں، لباس میں. وہ بھی داڑھی منڈا ہے، وہ بھی داڑھی منڈا ہے، وہ بھی پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھا ہوا، یہ بھی پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھا ہوا. ظاہری اعتبار سے آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. تو شریعت ہمیں اس چیز سے روکتی ہے کہ امتزاج ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر کوئی کافر ہوتا تھا اس کو روڈ کے درمیان سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ یہ کافر ہے، یہ روڈ کے اطراف میں جائے. یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ وہ روڈ کے درمیان سے گزرے. ایسا فرق تھا. آج ہم اپنے تمام روایات کو، اپنے تمام طریقوں کو بھول چکے ہیں. ان کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہم کہاں جا رہے ہیں، اور اسی میں ہم جنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دوزخ کے قریب جا رہے ہیں. آج ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کفار کر رہے ہیں. ہم دیکھتے آ رہے ہیں، شروع سے ہو رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں. حالانکہ شریعت اس سے روک رہی ہے، شریعت اس سے منع کر رہی ہے کہ ان چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم غیروں کے طریقوں پر اپنی زندگی گزار کر آ جاؤ. یہ محدود لمحات ہیں، ان لمحات کی قدر کرو. آخر میں ہمیشہ والی زندگی میں جانا ہے تم نے. وہ تب بہترین ہوگی جب یہ مختصر زندگی بہترین گزار کر جاؤ گے. اگر یہاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئی تو آخرت میں وہ برداشت کرنی پڑے گی. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ ابتدا سے ہمیں بتا دیا اس مہینے کی کہ جس چیز کو تم
ناکام ہونا سمجھتے ہو، وہ میرے نزدیک کامیابی کی ہے، وہ میرے نزدیک کامیاب ہو جانا ہے۔ اپنی جان دے دینا اللہ رب العزت کے لیے، یہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ دنیا کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی وہ بھی معاف ہو جائیں گی، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ غیروں کی بات میں نہیں آنا، غیروں کے تسلط کو برداشت نہ کرنا، بلکہ اپنی جان دے دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت، واقعات پڑھے رونا آتا ہے۔ جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، مسلح کر دیا گیا، کان الگ کاٹ دیے گئے، ناک الگ کاٹ دی گئی، ہونٹ الگ کاٹ دیے گئے، گردن الگ کاٹ دی گئی، اس طریقے سے شہید کیا گیا۔ اور حضرت حمزہ اس وقت مسلمان ہوئے جب ایک کافر نے آپ کو طنز کیا کہ تمہارا بھتیجا مشکل حالات میں ہے اور تم شکار کے لیے جا رہے ہو، آپ کے ہاتھ میں وہ تیر اور کمان تھی، شکار کے لیے جا رہے تھے۔ تو ایک کافر نے طنز کیا کہ تمہارا بھتیجا مشکل میں ہے اور تم تیر و کمان اٹھا کر شکار کے لیے جا رہے ہو۔ اسی وقت وہ پھینکا اور جا کر مسلمان ہوئے، اور ایسے مسلمان ہوئے کہ اپنی شہادت دے دی، سید الشہداء کا لقب ملا، شہیدوں کے سردار، کیونکہ اس وقت تک تاریخ میں ایسا کوئی شہید نہیں تھا جس کو اس دردناک حالت میں شہید کیا، اور جس نے شہید کیا تھا وہ بعد میں پھر مسلمان ہوا۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں جب وہ آتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے اپنے چچا کا غم یاد آ جاتا ہے کہ تم نے ان کو جس بے دردی سے شہید کیا، مجھے وہ سارے لمحات یاد آ جاتے ہیں، تو آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، منع کیا۔ تو میرے عزیزوں، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر کے یہ بتایا کہ جب دین کا معاملہ آ جائے تو ہم اپنی اگر جان بھی دے دیں تو وہ بھی کم ہے، لیکن آج ہم آپ سے یہ جان کا تقاضا نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو 100% اسلام میں ڈالو، 100% مسلمانوں والا چہرہ اپنے اوپر آزما، اپنی ڈریسنگ، اپنے کپڑے اسلام کے مطابق لے آؤ، شریعت کے مطابق لے آؤ۔ جو تمہارے حق تم کر سکتے ہو بآسانی وہ تو کرو، باقی اللہ رب العزت خود بدل دیں گے۔ یہ قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ارادہ آپ کا ہونا چاہیے، ارادہ آپ کا ہوگا، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ ہمت آپ کریں، جنت تک لے جانا پھر اللہ کا کام ہے، لیکن ہم اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر میرے عزیزوں اللہ رب العزت کا قانون بھی اندھا نہیں ہے کہ راتوں کو تہجد میں وقت گزارنے والے اور رات سونے والا برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میدان جہاد میں اپنی گردن تک پیش کر دینے والا، اپنی جان لٹا دینے والا اور گھر میں نرم بستر پر سونے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے مرتبے الگ ہوں گے، دونوں کی کیفیت الگ ہوگی، دونوں کے درجات الگ ہوں گے۔ آپ کی مرضی ہے اپنے آپ کو کسی درجے میں رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو
اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کے مطابق گزارنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ. ہوگی.